حالم۔ ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی مگر اس سڑک پر بنی مہنگی اور برانڈڈ شاپس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی گردن کے ساتھ کوہنی پہ پرس ٹانگ کے ایک بڑے اسٹور کے سامنے آ رکی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے وہ آنکھوں پر بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی، گردن مغرور امیرزادوں کی طرح اکڑا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا اور دوسرے میں موبائل جس پہ وہ پیغام دیکھ رہی تھی۔ جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا حالم، مولیا کے پیغام جگمگا رہا تھا۔ گڈ، اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل یاد نہ ہو۔ جواب دے کر فون رکھا تو دوسرا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کان سے لگایا۔ داتن، مولیا نے کام کر دیا ہے۔ گڈ، تم کہاں ہو؟ میں مسز اسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو میری شان کے عین مطابق ہو، جیسے میں اس بات پر یقین کر لوں گی۔ اس نے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکائے اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر اعتماد سے اندر چلی گئی۔ جیولری ریک پہ آ کر اس نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائی اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کر لی، ساتھ ہی ملک شیک کے گھونٹ بھی بھرتی رہی۔ پھر 2 عدد قیمتی مساک جیولرز کے 2 ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے، بالکل ایک جیسے۔ ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں، اور کاؤنٹر کی طرف چلی آئی۔ کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنک کر رہا تھا۔ رش کافی تھا، تالیہ کے آگے قطار لگی تھی۔ وہ منتظر سی کھڑی رہی، رش بہت تھا، قطار سست تھی۔ جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹیں وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے دھرا۔ ملک شیک گلاس والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نوجوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔ لڑکے نے پیسے رکھ دیے اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا۔ اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم بج جاتا ہے۔ ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی 1 منٹ میں اس کو ٹرائی کر لوں۔ لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنا سیل اور پرس کاؤنٹر پر دھرا، بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی۔ گویا لاپرواہ امیر لڑکی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ملک شیک سے گھونٹ پڑا اور آئینے تک آئی جو قریب میں لگا تھا۔ اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اترا لاکٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کے دیکھنے لگی۔ ہاتھوں کی یہ خفیف سی حرکت سی سی ٹی وی میں نظر نہیں آتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس نے منہ بنایا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑی، واپس آئی، 2-3 گاہکوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اداسی سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں؟ بل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلز مین کے چہرے پر افسوس ابھرا مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔ اب کچھ اور دیکھ لیں۔ نہیں، اب میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ وہ اداس نظر آتی تھی۔ لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا، پھر اس کی انگلیاں ٹیگ پر ٹھہریں۔ تالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی، اف، باہر کتنی ہیز پھیلی ہے۔ اس نے تو کہ ایل اور ٹائی یو این میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ ہیز وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملائیشیا تک پھیل جاتی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ تائیوین جا چکی ہیں؟ تائیوین چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں بڑی ہی وہیں ہوئی ہوں۔ وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے، ہم بھی وہیں رہتے تھے۔ یہ آپ کے پیسے۔ اس نے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تالیہ نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا، سن گلاسز آنکھوں پہ گرائے اور اسی اعتماد سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آرام سے کار تک آئی، اندر بیٹھی گلاس کا آخری گھونٹ پڑا اور ٹیشو سے نیچے بیٹھا لاکٹ نکال کر صاف کیا اور مسکرائی۔ ہے کوئی حالم جیسا؟ ہاں؟ تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ دل دھڑک رہا تھا، بار بار لبوں پر زبان پھیرتا تھا مگر جنون اس سے بڑا تھا، کھوج لگانی ہی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا۔ مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے، میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں۔ ملازم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے پوسٹ تک لے آیا، پھر وہیں رکنے کو کہا۔ ایڈم بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو فوراً سیدھا ہوا۔ مسز شیلا باہر نکلی تو اس نے فوراً جھک کے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، کیا آپ وان فاتح نے بھیجا ہے؟ نہیں میڈم، میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ وہ ذرا جھجکا مگر انہوں نے مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی۔ اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی نوکرانی تھی ایک، تالیہ مراد نام کی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہماری تو اس نام کی کوئی ملازمہ نہیں ہے، وہ سکون سے بولی تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھل گیا۔ نہیں ہے؟ آر یو شور؟ اس نے جھٹ موبائل نکالا اور ایک تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے؟ مسز شیلا نے ایک چٹکی نظر سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی۔ میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے نہیں جانتی۔ پھر کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، کچھ اور یا نہیں؟ انداز پرخلوص ہی تھا مگر اس میں اجلت تھی۔ ایڈم کا چہرہ بجھ گیا، اپنا آپ انتہائی بے وقت نظر آنے لگا۔ آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے اتنا وقت دیا، اس کا شکریہ۔ سوری کہ میں نے یہ وقت ضائع ہی کیا۔ معذرت کر کے وہ لٹکتے چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ مسز شیلا اسے جاتی دیکھتی رہی، پھر واپس اندر آ گئی۔ لاؤنج میں سامنے تنگو کامل کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر تفکر سے ابرو اکٹھے کیے۔ تالیہ کا پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا۔
مگر کامل، وہ الجھی، ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں مٹا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا، میرے حریف کی کمپنی سے ہے، وہ وہی جس کو تالیہ نے لیپ ٹاپ دیا تھا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میں نے اس کی پروڈکٹ کا فارمولہ چرا لیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں۔ جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کر لی ہم نے بچتے، وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ فراڈ اور چوری میں پکڑا جا سکتا ہوں میں، اس لیے ہم گھر سے تالیہ کا سارا ریکارڈ غائب کر دیں گے۔ یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا۔ ہاں شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں، وہ تائی ڈیلی کر رہے تھے، گویا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ مگر مسز شیلا کچھ اور سوچ رہی تھی۔ تالیہ تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی، بنی سوری مختلف سی۔ اتنے پیسے لے کر گئی ہے، خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئندہ میں تالیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ تو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز شیلا نے شانے اچکا دی۔ بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ حالم کے گھر پہ بھی دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد لگی تھی۔ داتن تہانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیہ زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی۔ ڈبہ اسی ڈیزائنر جولر کا تھا۔ آگے پیچھے 4 ایسے ہی ڈبے رکھے تھے، گویا اس کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو۔ کیسے چرایا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ ملک شیک اس کام، ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا۔ خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے، اب میں اپنے حرام کی کمائی ایک سیاستدان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں بھلا؟ ہاں، وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی۔ داتن نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے، نوادرات اور پینٹنگز جو اتنے سال میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ اطالیہ کا حصہ تھا، داتن اپنا کہاں رکھتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا۔ ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مقفل رکھے تھے۔ مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے یہ سب کم تھا۔ میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتن نے اس کے جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے میز تک آئی، آنکھوں پہ چشمہ چڑھایا اور پرس پہ سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کے گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ تالیہ اب نہیں آئے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتاب نکالی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس کے بھورے سرورق پہ زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا۔ نیچے قدم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا، ہم شکار باز۔ اس کتاب کی بوسیدہ صفحے کھولے۔ پہلے یہ لائبریری کی مہر تھی۔ داتن نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ شیشوں سے ڈھکی تبکون عمارت کے اندر شام کے اس پہر بھی مصروف ماحول بنا ہوا تھا۔ پارٹی کارکن کام کر رہے تھے۔ ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، ایسا ہی رش وان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، جو ہاتھ میں ننا ریکارڈر مائک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ انٹرویو اپنے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وان فاتح، کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر امریکہ منتقل ہو رہے ہیں؟ وہ خشک سپاٹ انداز میں نظریں اس پر جمائے پوچھ رہی تھی اور اسی سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ گرے شرٹ پہنے، کف موڑے، بال دائیں طرف کے پیچھے کیے، اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی۔ خدا، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کی وجہ بنا کے لوگ اس خبر کو چلائیں، مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین بننے کے اہل ہیں؟ اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا اور میں اس کی زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں۔ اشر میری فیملی ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوالات پر اکسا رہا تھا۔ کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پر قبول کر لیں گے؟ فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی؟ رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کر دیا، اپنا ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس میں چند مگ رکھے تھے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وان فاتح، وہ شکوہ کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھونٹ پڑا۔ جو بات ہوئی ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں خدا؟ وہ اس طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا۔ سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے نہیں چھوا۔ وہ رپورٹر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گھونٹ بھرنے کے لیے اس سے چہرے کے قریب کیا تو چونکی۔ بالکل سن، شل۔ مگ کو اوپر لا کے دیکھا، سرخ رنگ کا مگ جس میں چند سمبلز بنے تھے۔ اس نے فوراً دوسرے مگ دیکھے جو سادہ سفید رنگ کے تھے۔ اس نے عجیب سی نظریں وان فاتح کی جانب اٹھائیں۔ یہ مگ اشر نے مجھے گفٹ کیا تھا چند برس پہلے۔ میں آفس پہ اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں، اس لیے نئے مگ ٹوٹ جائیں تو یہ لوگ پرانے نکال لیتے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگا۔ وہ لڑکی یکٹک اس مگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور اشر صاحب کو یہ مگ کس نے سوینئر کے طور پر دیا ہوگا؟ ہاں شاید اس کے دوستوں نے، مگر خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسان کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ مگر رپورٹر نے مگ اسی طرح بھرا ہوا واپس رکھ دیا۔ اس کا دماغ چونکا ہوا لگتا تھا۔ گردن موڑ کے اس نے فوٹوگرافر کو خفیف سا اشارہ کیا، اس مگ کی تصویر لو۔
اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کلائی پہ بندی گڑی دیکھ رہا تھا. ہم اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں اب. مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے. سر بس 2 سوالات مزید. وہ بشاشت سے کہتی سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے لگی. اس کو خبر مل گئی تھی. وان فاتح کے گھر کا لان لائٹ سے جگمگا رہا تھا. اندھیرا چھانے لگا تھا اور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو چکا تھا. اسرا لابی میں کھڑی تالیہ سے مل رہی تھی. یتیم خانے والے واقعے کا اس کے چہرے پہ شائبہ تک نہ تھا. بھورے بال نفیس جوڑے میں باندھے، گہرے نیلی سکرٹ اور بلاؤز پہنے، گردن سے موتیوں کی لڑی چپکائے وہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی. مسز اسرا، امید ہے آپ کے مصروف شیڈیول میں مخل نہیں ہوئی ہوں گی. تالیہ نے اپنا سفید ہیٹ اتار کے اسٹینڈ پہ لگی کھونٹی پر اٹکایا. سنہری بالوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کے اسے بائیں کندھے پر ڈالے وہ پیروں تک آتا گلابی لباس پہنے ہوئی تھی اور کندھوں پر نارنجی رنگ کا منی کوٹ تھا. ایسے لباس وہاں عموماً چینی عورتیں پہنتی تھیں. مجھے مہمان اچھے لگتے ہیں تالیہ، بے فکر رہو. اسرا کہنے کے ساتھ سے آگے لے آئی. بٹلر نے ادب سے دروازے کھولے اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. تالیہ نے میز پہ لاکٹ باکس کا بیگ رکھا تو اسرا نے بیٹھتے ہوئے افسوس سے دیکھا. اس کی کیا ضرورت تھی تالیہ؟ مجھے آپ کے شایان شان لگا تو میں نے لے دیا. وہ مسکرا کے بولی تو اسرا آگے کو بڑھی. باکس بیگ سے نکالا اور واپس ٹیک لگا کر اس کا ڈھکن ہٹایا. لاکٹ دیکھ کے اسے ابرو پسندیدگی سے اٹھے بے عیب اور مسکرا کے باکس بند کر کے ایک طرف دھرا جیسے وہ قیمتی تحفوں کی عادی ہو. ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ملازم کھنگار کے اندر داخل ہوا اور اسرا کی طرف فون بڑھایا. آپ کے بینک سے ہے اس وقت؟ اس نے حیران ہو کر اسے کان سے لگایا. دوسری جانب داتم مہذب انداز میں پوچھ رہی تھی. مسز اسرا، آپ کے اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم آج نکالی گئی ہے. آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر کنفرم کر سکتی ہیں؟ 1 منٹ. تالیہ، مجھے ایکسکیوز کرنا ذرا. معذرت کرتی وہ فون کان سے لگائے باہر نکل آئی. چند منٹ بعد اسرا فون پر خفکی سے بولتی واپس ڈرائنگ روم کی طرف جاتی دکھائی دی. اس نے میرا اتنا وقت ضائع کروایا اور اب کہہ رہی ہے کہ اسرا محمد کا معاملہ تھا. میں اسرا محمود ہوں. فار گاڈ سیک. اور اندر داخل ہوئی. سوری تالیہ. میں چوکھٹ پہ وہ ٹھٹک کے رکی. چہرے پہ خوشگوار مسکراہٹ ترہائی. اس کے دونوں بچے تالیہ کے برابر صوفے پہ بیٹھے تھے. ایک 11 سال کا لڑکا اور ایک 8 سال کی بے حد لمبے بالوں والی بچی. ارے تم لوگ ادھر کب آئے؟ میں نے بلوایا تھا. مجھے ان سے ملنا تھا. اچھی کمپنی دیتے ہیں یہ. مسکرا کے وہ کہہ رہی تھی. اسرا فون پہ بینک آفیسر کو جھڑکتے ہوئے سلسلہ کلام منقطع کرنے لگی اور اسی اسنا میں تالیہ آہستہ سے اپنا ہاتھ بچی کے پیچھے لے گئی. بچی تالیہ اور اپنے بھائی سکندر کے درمیان بیٹھی تھی. تالیہ نے بچی کی پرلی طرف کمر پر زور سے چٹکی کاٹی اور پھرتی سے ہاتھ کھینچ لیا. کنکھیوں سے CCTV کیمرے کا رخ بھی دیکھ چکی تھی. وہ گھوم رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا. جولیانا چیختی اور فوراً بائیں طرف بیٹھے بھائی کی ران پر تھپڑ دے مارا. اس نے جواباً تیش اور شاک سے جولیانا کا کان مروڑا. ماما اس نے مجھے مارا ہے. ماما اس نے مجھے پہلے مارا تھا. وہ ایک دم رونے لگی تو اسرا خفکی سے کھڑی ہوئی. بیٹا آپ گیسٹ کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ چلو اٹھو، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے جاؤں. اٹس اوکے مسز اسرا، بچے ہیں، ان کو یہ بچپن دوبارہ نہیں ملے گا. اور پھر مسکرا کے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کے بند مٹھی میں کچھ نکالا اور گھوم کے جولیانا کی طرف متوجہ ہوئی. او ہو بیبی، رو کیوں رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ایک میجک دکھاتی ہوں. آواز کو پرسرار بنایا تو سکندر گردن نکال کے چونک کے دیکھنے لگا مگر جولیانا ہنوز روئے جا رہی تھی. اسے کچھ نہیں سننا تھا. یہ دیکھو، یہ چاکلیٹ میری مٹھی میں ہے نا؟ اسے چاکلیٹ دکھا کے مٹھی بند کی اور پھر کھولی. مٹھی خالی تھی. جولیانا ہتھیلی سے آنسو رگڑتی رک گئی. سکندر کا منہ کھل گیا. چاکلیٹ کہاں گئی؟ ننھی پیاری بچی حیرت سے تالیہ کو دیکھ رہی تھی. سکندر کی جیب میں. سکندر چونکا، جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں ایک چاکلیٹ تھی. واؤ! وہ حیرت زدہ سا مسکرایا. تالیہ نے آنکھیں گھما کے اسرا کو دیکھا تو وہ اسی طرح کھڑی محظوظ نظر آ رہی تھی. یہ تم نے کیسے کیا؟ میجک. اس نے ہلکے سے آنکھ دبائی. میرے ساتھ بھی کرے نا. جولیانا نے بے چینی سے جلدی آنکھیں رگڑی. پھر حد سے سکندر کو دیکھا جو اپنی جادوئی چاکلیٹ کو تحریر اور خوشی سے کھول رہا تھا. تالیہ اس کی فرمائش پہ ذرا کنفیوز نظر آئی. پھر پرس کھنگالا اور کچھ مٹھی میں ٹکالا. جولی، ان کو تنگ نہ کرو. اسرا سامنے بیٹھتے ہوئے بولی مگر تالیہ نے روک دیا. نہیں، ایک اور میجک ٹرک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں. مجھے کوئی باریک چیز دیں. ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھا پھر اسرا کے ہاتھ کو دیکھ کر ٹھہری. جولیانا، ماما سے ان کا بریسلیٹ لے کر آؤ. دل زور سے دھڑکا بھی تھا. جولیانا جھٹ آگے آئی اور ہاتھ بڑھایا تو اسرا نے مسکرا کے بنا کسی تامل کے بریسلیٹ اتار کے اس کو تھما دیا. وہ اسے واپس تالیہ کے پاس لے کر آئی اور تالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پکڑا. وہ گرم نہیں ہوا، وہ جلا نہیں، وہ ٹھنڈا شانت رہا. وہ اسرا کی رضامندی سے اس کے ہاتھ میں آیا تھا. اس کے جادو کو انسانی ذہانت نے مات دے دی تھی. یہ دیکھو. اس نے رومال پہ بریسلیٹ رکھا پھر رومال کو تہ پہ تہ بند کرتی گئی. اسرا بھی آگے کو ہو کے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. جولیانا اور سکندر اس کے گرد دم سادے کھڑے تھے. آنکھیں رومال کی کھڑتی تہوں پر تھیں. یہ ایک کھلی آخری تہ اور اندر ایک ننھا پھول رکھا تھا. بریسلیٹ ٹائپ تھا. بچوں کے منہ کھل گئے. اسرا کے ابرو کٹھے ہوئے. جولیانا، یہ پھول آپ اپنے پاکٹ میں ڈال لو. جولیانا نے خوشی خوشی سے اٹھایا اور پاکٹ میں ڈال دیا. اور ماما کا بریسلیٹ؟ سکندر بے چین ہوا. وہ تو تالیہ نے چرا لیا. وہ مسکرا کے بولی تو اسرا مسکراتی. بچے حیران ہوئے تو وہ ہنستی. ذرا وہ پھول نکالو جولیانا. جولیانا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا بلکہ اس میں چمکتا دھمکتا بریسلیٹ تھا. واؤ! سکندر نے تالی بجائی اور جولیانا مسکرانے لگی. اس نے بریسلیٹ خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا. اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا. اوکے، بہت ہو گیا بچوں، اب آپ جاؤ.
اور مجھے اپنے گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو۔ اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ بچے تالیہ کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتا تو میں ضرور پوچھتی۔ مجھے آپ خوش اخلاق ہی پسند ہیں، اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے پرس کو بند کیا اور آستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلٹ پرس میں گرا دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچی نے بریسلٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہچان سکی۔ گو کہ داتن کے نکال پہچاننا مشکل تھا، مگر اسرا ایک آرٹ کلیکٹر تھی، پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی اور اس پر تالیہ سربراہی کرسی کی سیدھ میں بیٹھی نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی۔ ملازم اشیاء لا لا کر رکھ رہے تھے۔ اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے چتالیہ۔ اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا، وہ سامنے سے چلا رہا تھا۔ تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے تعاقب میں دیکھا، وان فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبرن مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا، نیپکن اٹھا لیا۔ گرے سلک ڈریس شرٹ پہنے بغیر کوٹ یا ٹائی کے اور بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پر ڈالتا، گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا۔ میں ان کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح، پلیز یہ بات یاد رکھنا۔ وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا وہی لڑکی، ٹھیک ہے تم بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ سلجھو انداز میں بولا، بس اس کو خفا مت کرنا پلیز۔ اوکے بے فکر رہو۔ اس نے نرمی سے اسرا کا سر تھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ آئی لو یو۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھیں، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب دیا لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دیں۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے رکھی، پھر ہاتھ باتھ روم میں آیا، واش بیسن پر جھک کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے اور گھیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک obnoxious اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینے پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تولیہ کھینچتے ہوئے گہری سانس لے کر بڑبڑایا تھا، تو آپ ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق؟ اشہر گردن موڑ کے تالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کر بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صحیح صبح گھیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ عام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی۔ تو کب آئی تم؟ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کر جھٹک کر گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں، میرا نام تالیہ ہے۔ اچھا مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں۔ خیر کھانا شروع کرو۔ اشر لو۔ وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود شروع کر چکا تھا۔ تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی، ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، حلق بار بار سوکھ رہا تھا۔ یہ شخص تو کیا بنا اسرا تمہاری نیلامی کا؟ کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں، وہ معاملہ حل ہوا؟ وہ بیک وقت اسرا اور تالیہ دونوں کو دیکھ کے بولا تھا، ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا۔ ہاں وہ غلط فہمی تھی، ایڈم نے کلیئر کر دی تھی، اسرا خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کر وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے بھول جائیے۔ اس نے مسکرا کے ایک کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ ہم تو اب نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا، وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں مدعے پہ آتی ہوں، مجھے ہر صورت گھائل غزائل خریدنا ہے۔ پھر ایک نظر اشر کو دیکھا، اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ میں سفارش ہی کر سکتا ہوں، آگے کاکا کی مرضی۔ تالیہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی، مگر میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال چکی ہوں، لوگ دور دور سے آئیں گے، اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ رکی، ذرا افسردہ نظر آتی تھی۔ کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تالیہ؟ اسرا نے دلجوئی والے انداز میں لقمہ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ جھیمپ کے مسکرائی۔ میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا چاہتی ہوں، اتنی سی بات، میں ابھی لاتی ہوں، وہ میرے پاس ہی ہے۔ اسرا نے پلیٹ پر ایک اسکائی ٹشو سے لب تھپ تھپائے اور کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے۔ فاتح پلیٹ پہ جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا۔ وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ تنہائی، بے بسی، محرومی، اس احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے؟ اس نے لقمہ لیا پھر خاموشی سے چبانے لگا۔ حلق سے تلے اتار لینے کے بعد آنکھیں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آرٹ اچھا شوق ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، مگر جن آرٹسٹ کی زندگی میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنے کریزی ہو کر خریدنا، یہ مجھے نمود و نمائش لگتا ہے، جیسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتے فاتح صاحب، قدیم ادوار سست ادوار تھے، اب لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے، مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں۔
وہ دونوں میز کے دونوں سروں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ طویل میز درمیان میں حائل تھی، وسط میں اونچا سا کینڈل برا رکھا تھا جس پر اوپر نیچے 3 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ فاتح کا چہرہ ان کے شعلوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ اشر فاتح کے بائیں جانب بیٹھا تھا، ٹینس میچ میں گیند کا تعاقب کرنے والی نظروں سے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ مشہور، وہ ہلکا سا مسکرایا اور باربیکیو کا ٹکڑا چھری کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا، صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس نام مونا لیزا تھا۔ 400 سال تک وہ غیر مقبول رہی، مصور اسے سراہتے رہے مگر عوام اس کو جانتے تک نہ تھے۔ وہ پیرس کے لوورے میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی، مگر پھر اس کو کس نے مشہور کیا؟ چوروں نے، وہ سکون سے بولی۔ اس نے مونا لیزا چوری کر لی۔ رائٹ، مونا لیزا جب غائب ہوئی تو وہ ایک خبر بن گئی، ایک خواب بن گئی، اخباروں کی زینت، گفتگوؤں کا محور۔ جب اس میں دلچسپی لینے لگے، میں مانتا ہوں وہ ایک بہترین پینٹنگ ہوگی، گو کہ مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی وہ چوروں نے اسے مشہور کر دیا تھا، مگر وہ اسے بیچ نہیں سکے اور 2 سال بعد وہ برآمد کر لی گئی۔ انہوں نے اسے بیچنے کے لیے نہیں چرایا تھا فان فاتح، انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے چرایا تھا۔ وہ اب کوہنیاں میز پر ٹکائی دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر رکھ کے ان پر تھوڑی جمائی کہہ رہی تھی۔ کھانا اسے بھول چکا تھا، وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا۔ انہوں نے مونا لیزا کے 6 نکالیں تیار کی اور بے وقوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ دی، کئی ملین ڈالرز کے عوض۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیز خریدتا ہی کیوں ہے جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے۔ وہ شانے جھٹک کے بولا، لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں۔ آواز میں اداسی تھی۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا، مگر آپ ہمارے وزیر اعظم صاحبہ کو ہر وقت چور کہتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنے کاروبار کی تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتے ہیں جو پیسے کو مس نہیں کرتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرا چرا لے۔ اتنے بڑے جوہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح؟ وہ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دیا اور سنجیدگی سے تالی کی طرف متوجہ ہوا۔ جوہری کو فرق پڑے یا نہ پڑے، مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو ان ہیروں کی دکان کی حفاظت پہ مامور ہیں، سیکیورٹی گارڈ، کیشیئر، سیلز مین، کیا ان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی؟ تالیہ کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا، وہ پلک تک نہ جھپک پائی۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم چور ہے، بہت بری ہے وہ۔ حلق میں شاید وہ آنسو تھے، لیکن اگر وہ کہے کہ اچھی ہونا چاہتی ہے، چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے، تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ اس نے میرا نہیں، عوام کا پیسہ چرایا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے، اور ہاں اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا تب بھی وہ بری ہوگی؟ تاشا، وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ صرف چور نہیں ہے، وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے۔ وہ جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں مگر بہت مشکل۔ وہ جانتی ہوں ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہے تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ میرے معاف کرنے کے باوجود ان کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تالیہ کی آنکھیں خوش تھیں مگر دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چراتے، وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چرا لیتے ہیں، اور خواب چرانے والوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ ان کا، فاتح نے کنکھیوں سے اشر کو دیکھا، دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے سے دیکھا، مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبرن چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی، ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ ملازم نے فوراً تالیہ کے سامنے جگہ خالی کی اور بٹلر نے ڈبہ ادھر رکھا۔ مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ، وہ اپنی کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے بولی، تو تالیہ نے ہرگز نہیں۔ فاتح صاحب نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر شیشے پینٹ کردہ زخمی ہرن اسی طرح تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا۔ وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی۔ بے عیب، پینٹنگ کی سطح پر ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سی بولی تھی۔ اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔ وہ ابھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا میٹیریل ان کو دکھا سکتی تھی، جو ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ نکلی تھی، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ فاتح کی ساری باتوں کو بھلا کر اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا۔ اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی؟ مثلاً کس کی سفارش؟ اشر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کر فون اٹھایا اور کال ملا کے اس چہرے سے سامنے کر دیا۔ اسپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن رہے تھے۔ وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی۔ فاتح اب سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ، تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ سلام کے بعد وہ بولا تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی۔ یہ شیخ جاسم ہے، میرے اچھے جاننے والے۔ وہ گھائل غزائل انہی کی ملکیت تھی، انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو؟ سادگی سے پوچھا۔ اسرا کھاتے کھاتے رکی، میں سکڑی، چہرہ سامنے کیا، پھر آنکھوں میں تعجب اور بے یقینی در آئی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری مگر میں ان سے تو نہیں ملی، وہ تو کوئی اور تھے۔ وہ ایک دم الرٹ نظر آتی تھی۔ فاتح چونکا مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا پرسکون۔ جی مسز اسرا، آپ مجھ سے نہیں ملی، آپ میرے کزن جاسم الثانی سے ملی تھی، اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیے میں دی تھی۔
دالیہ جو مسکرا کے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، ان الفاظ پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی. فوراً سے اسکرین اپنی طرف موڑی. اوہ، وہ آپ کے کزن تھے. دماغ پھک سے اڑ گیا تھا. الفاظ ختم ہو گئے تھے. یہ سب ملے ہوئے تھے. جی بالکل. اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے دالیہ؟ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی. اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اس کام سے آگاہ کرنے جا رہی ہے، مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی، اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت. الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا. ذہن تیزی سے چل رہا تھا. بدقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا. میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں. میں کوئی سفارش کیے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی، اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گی. تالیہ، اسرا کچھ غیر آرام دہ لگ رہی تھی، جیسے سوچ میں الجھی ہو. تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا؟ مطلب تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو؟ اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے، بتاؤ. جی تالیہ، بتائیں. اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا. اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فاتح کو. وہ پھلوں کے رس کے گھونٹ برتا خاموش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تالیہ پینٹنگ پر جھکی، اس کو باہر نکالا اور ذرا اوپر اٹھایا. اسرا ہاتھ روک چکی تھی، سانس بھی تھم چکا تھا. وہ چند لمحے پینٹنگ اور اپنے ساتھ رکھی چھری کو دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی. پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا. یہ اصلی ہے، 100% اصلی. اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر مسکراہٹ گہری ہو گئی. اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے، شاید صرف فیشن کی ہے، مگر اچھا ہے. فاتح نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. مجھے اجازت. پھر رک کے تالیہ کو دیکھا. اچھا لگا تم سے مل کر. نیلامی میں ملاقات ہوگی اب، رسمن کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا. اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور اسرا مطمئن تھی. مگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسز اسرا؟ وہ سوچ سوچ کے بولی تھی. تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشر اسرا سے مل کر دروازے تک آیا تھا اور اس کا موبائل بجنے لگا. شیخ جاسم کا میسج آیا تھا. اس نے مسکرا کے جواب دیا. میں جانتا تھا ہماری ڈونر آپ کی ہی سفارش لائے گی. مدد کا شکریہ. میری حکومت میں آپ اس مدد کا اچھا بدلہ ملے گا. وہ اچھے موڈ میں لگ رہا تھا. پیغام بھیجا ہی تھا کہ ایک کال آنے لگی. موبائل کان سے لگا کر ہیلو کہا، مگر دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ سن کر رنگت بدلتی گئی. کون سا مگ؟ چہرہ سفید پڑا پھر سرخ. واٹ؟ وہ دہاڑا، پھر فون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا. اسرا کمرے میں جا چکی تھی اور ایڈم گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا. اس نے ایڈم کو بازو سے تھام کے روکا. آبنگ کہاں ہے؟ اشر کے تیور دیکھ کے وہ ٹھٹک گیا. وہ اسٹڈی میں. اشر نے اسے چھوڑا اور آگے دوڑا. دیوانہ وار زینے پھلانگتے وہ دہاڑ سے اسٹڈی کا دروازہ کھولا. وہ سامنے اپنی کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا. ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا. اخبار میں موجود تمہارے ذرائع نے خبر دے دی تمہیں؟ ٹھنڈے انداز میں سوال کیا. وہ آندھی طوفان کی طرح اس کے سر پر آ پہنچا. آپ نے ان کو میرا مگ دکھایا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکا اور غصے سے غرایا. فاتح نے اینک اتار کے پرے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا. میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی الزام نہیں لگایا. تم اس اینٹی چائنیز تنظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش؟ وہ برسوں پرانی بات ہے. اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا. وہ بچپن کا ایک کریز تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر آپ نے اسے کھول دیا. واؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا. کل پورا ملک مجھے ریسسٹ کہہ رہا ہوگا. سارے چینی اکٹھے ہو جائیں گے کہ میں چینی کام سے نفرت کرتا ہوں. یا اللہ یا اللہ. وہ سیدھا ہوا، پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تامے. فاتح گال تلے 3 انگلیاں رکھے اسے دیکھا گیا. ایک لڑکا تھا، بہت ذہین، بہت. اشر تیوریا کے گھوما اور غصے سے اس کو دیکھا. مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سننی. بہت عقل مند، بہت پھرتیلا سا. اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا. اکثر چھٹیاں گزارنے امریکہ آتا تھا. اشر تھم گیا. آنکھیں ابھی تک غصے سے لبریز تھی، مگر اب وہ سن رہا تھا. فاتح کے پیچھے کھڑکی کے شیشے پہ ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی. جب میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا. مجھ سے پوچھتا تھا، آبنگ آپ اتنی محنت کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اس کو بتاتا کہ میں اسسٹنٹ اٹارنی شہر کے پراسٹیکیوٹر کا الیکشن لڑ رہا ہوں. وہ پوچھتا، آبنگ لوگ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ تو میں کہتا مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مگر ایک وجہ سب پہ مشترک ہوتی ہے. اس کی نظر اشر پہ جمی تھی جو اسے لب بھینچے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہے طاقت حاصل کرنے کا جنون. خود مختاری اور طاقت یہ سب کو اچھی لگتی ہے. تب وہ نوجوان لڑکا مجھ سے کہتا تھا، آپ میں اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کو طاقت ہی چاہیے ہے؟ قطرے زور زور سے کھڑکی پہ برس رہے تھے، گویا شیشے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں. اشر کا تنفس آہستہ ہو چکا تھا، رنگت بحال ہو رہی تھی. وہ بس خاموش نظروں میں چبھن لیے فاتح کو دیکھتا جا رہا تھا. تب میں نے اس کو بتایا کہ میرا مخالف ہے. وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارنی رہ چکا ہے اور اس نے بڑے بڑے مجرموں کی کیس رشوت لے کر بند کیے ہیں. اس کو طاقت اپنی دولت بڑھانے کے لیے چاہیے. مجھے طاقت زمین پر اللہ کا انصاف قائم کرنے کے لیے چاہیے. پھر اس نے پوچھا، انسان کا معلوم کیسے ہوتا ہے کہ اس کو طاقت کیوں چاہیے؟ میں نے کہا، اس کے طریقے سے. تب جانتے ہو اشر اس لڑکے نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشر اس کے فاتح پہ جمی آنکھوں میں گلابی نمی اترنے لگی، پلکیں بھیگنے لگی. اس لڑکے نے کہا، آبنگ اگر میں کبھی طاقت کے ہوس میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے روک لینا. باہر بجلی زور کی کڑکی. پل بھر میں سارا شہر روشن ہو گیا. اشر کی آنکھ کے کنارے پہ ایک آنسو اٹکا ہوا تھا. اگلے ہی پل پھر سے اندھیرا چھا گیا. آنسو اس نے اندر اتار لیا. آپ کو لگتا ہے مجھ میں اور آپ میں فرق ہے؟ وہ سابقہ غراہٹ سے بولا تھا. آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ. مگر نہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی چیز چاہیے. آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جو موجودہ وزیر اعظم کر رہے ہیں. کرسی لینے کے بعد سب ایک سے ہو جاتے ہیں آبنگ.
پھر اس نے افسوس سے دائیں بائیں گردن ہلائی. مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں مجھے تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. اوہ لیکن میں تمہیں تباہ نہیں کر رہا. اس نے ہلکے سے شانے اچکائے. میں یہ بات لائیو ٹی وی پہ بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے اس اخبار کا انتخاب کیا جہاں تمہیں وقت سے پہلے خبر مل جائے گی. مگر اس رپورٹر کو چنا جو خبر لگائے گی ضرور. میں نے ایش تمہیں ایک موقع دیا ہے. وہ ٹیک لگائے نرمی سے کہہ رہا تھا. کل جب تم ایک اسٹینگل کی زد میں ہوگے اور تمہیں ریسرچ کا خطاب مل جائے گا اور تم چائنیز اکثریت ووٹر کھو دو گے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کو فکس کیسے کرو. ایک بزنس مین کی طرح یا ایک لیڈر کی طرح. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے حق میں دستبردار ہو جاؤں تو مجھے پہلے مجھ پر ثابت کرو کہ تم مجھ سے بہتر ہو. تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں. ورنہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کھڑے اشر کے برابر آ کر اس کا چہرہ افسوس سے دیکھا. ورنہ پھر ہم دونوں کرسی کے لیے لڑیں گے. میں تمہیں نہیں روکوں گا. لڑنا تمہارا حق ہے مگر میں یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے لڑو گے. میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کچھ کھونے کی اہلیت رکھتے ہو یا نہیں. مگر وہ جواباً نفرت سے پھنکارا تھا. مجھے معلوم تھا ہم ایک دن اس مقام پر ضرور آئیں گے. آپ کو معلوم نہیں تھا. میں تیار ہوں. آپ نہیں. ہاتھ اٹھا کے اشارے سے سلام کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسٹڈی سے باہر نکل گیا. فاتح ہلکا سا مسکرایا اور واپس کرسی پر بیٹھا. تیار تو دور کی بات ایش, میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہی نہیں ہے کھیلنے کے لیے. میں نے ساری عمر تم پر اعتبار کیا اور تم نے ہر طرف سے مجھے مفلوج کر دیا. کھڑکی کے باہر بارش کو دیکھتا وہ زخمی سا مسکرا رہا تھا. خود پہ زندگی